بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوائی خبریں کے ساتھ میں ہوں من نظارہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ضلع خوشاب کے شہر میٹھا ٹوانا سے اپنے رپورٹر شفقت اقبال ارائیں سے۔ جوہر سکول شعبہ حفظ کا شاندار اعزاز۔ گزشتہ روز جوہر سکول میٹھا ٹوانا میں 11 حفاظ کرام اور 28 ناظرہ قرآن کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر شان قرآن اور استقبال رمضان سیمینار ولی کامل حضرت مولانا قاضی عطاء النعیم صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تقریب میں حضرت مولانا سید کفیل شاہ بخاری صاحب نے خصوصی خطاب فرمایا اور تقریب کے شرکاء کو قرآن کی شان اور عظمت سے قلوب اذہان کو منور کیا۔ حفاظ قرآن کی دستار بندی کے ساتھ بچوں اور ان کے والدین کو اپنے دستے مبارک سے انعامات بھی دیے اور جوہر سکول میٹھا ٹوانا کے پرنسپل رانا اصغر علی جوہر صاحب کی اعلیٰ خدمات اور کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری کے فرائض قاری محمد ندیم صاحب نے خوبصورت انداز میں سر انجام دیے۔ تقریب میں خصوصی شرکت حضرت مولانا قاضی عطاء النعیم صاحب، حضرت مولانا قاضی حالت اکبر صاحب، حضرت مولانا قاری احسان الحق صاحب، ریٹائرڈ ماسٹر عبدالغفور غفاری صاحب، ملک عبدالرحمان شلولی صاحب، ملک عصمت حیات ٹوانا صاحب، ریٹائرڈ ماسٹر محمد معاویہ، ڈسٹرکٹ خوشاب کے میڈیا پرسن شاہ نواز حسرت، ملک محمد یونس، سید اسد کاظمی، محمد علیم کوثر اور علاقہ بھر سے طلباء کے والدین، عزیز وقارب اور مذہبی سیاسی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ تو دیکھتے رہیے نوائی خبریں ڈیجیٹل۔ شفقت اقبال ارائیں کے ساتھ بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ٹریفک عامر جمیل شاہ نے اہم اقدامات کرتے ہوئے ٹریفک کے ہونہار خرم افتخار اے ایس آئی اور محمد طلحہ ٹریفک اسسٹنٹ پولیس افسران کو ایجوکیشن یونٹ کی بنیاد مضبوط کرنے اور افسران بالا کی ہدایات کو یقینی بنانے کے لیے اعزازی شیٹ سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افسران اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں اور عوام کو ٹریفک کی مکمل پابندی کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ شیلڈز کا مقصد افسران میں خود اعتمادی پیدا کرنا اور انہیں اپنے فرائض منصبی کے لیے پرعزم بنانا ہوتا ہے۔ ایسے افسران نہ صرف اپنے ادارے کا سرمایہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے افسران بالا کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ اعزازی شیلڈ دے کر افسران بالا کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ رپورٹ کرائم رپورٹر شبیر احمد۔ کراچی ویسٹ تھانہ مومن آباد کے اندر کچھ جرائم پیشہ ڈسمس پولیس اہلکار نواب جدون اور اس کے ساتھ کچھ پرائیویٹ بندے جن میں سے نوید عرف چانگا اس کے ساتھ 3-4 شخص اور ہیں۔ نواب جدون تھانہ مومن آباد سے ڈسمس ہونے کے باوجود بھی فقیر کالونی مسکتی محلے کے اندر ہیلمٹ پہن کر اپنی گنڈا گردی چلا رہا ہے۔ بروز جمعرات کو نواب جدون اور اس کے ساتھ نوید عرف چانگا ان دونوں کے ساتھ تھانہ مومن آباد کے کچھ پولیس اہلکار بھی شامل تھے جن کا نام ندیم تنولی اور عادل۔ ان لوگوں نے فقیر کالونی توحیدی محلے میں ایک گھر کے اندر گھس کر 2 سگے بہن بھائیوں کو پولیس کی موبائل میں ڈال کر تھانہ مومن آباد میں لے گئے۔ ان غریبوں کا قصور کیا تھا جن کی عمر بھائی کی عمر 12 سال اور بہن کی عمر 17 سال۔ ان 2 معصوم بچوں کو گھر سے اٹھا کر تھانہ مومن آباد لے جا کر ان کے گھر فون کروایا۔ اس کے گھر والوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کی۔ نواب جدون نے ان بچوں کو گھر پہ کال کر کے دھمکیاں دی، ڈرایا ان کو اگر 4 لاکھ روپے نہیں دیں گے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے بچوں کو منشیات کے کیس میں بند کرو۔ اہلیان گزارش کرتا ہوں آئی جی صاحب سے اور ڈی آئی جی ایس ایس پی صاحب سے، ویس طارق الہی مستوئی صاحب سے، ہمارے علاقہ مومن آباد کی حدود میں فقیر کالونی توحیدی مولوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جو 2 معصوم بچوں کو گھر سے اٹھا کر تھانہ لے جا کر ان کے گھر والوں کو دھمکانا، پھر ان سے 2,30,000 روپے لے کر ان بچوں کو رہا کر دیا۔ اسلام آباد سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق امن ترقی پارٹی کے چیئرمین محمد فائق شاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ امن اور استحکام کے لیے ایک مشترکہ بورڈ بنایا جائے جہاں حکومت، اپوزیشن، عدلیہ، انتظامیہ اور عسکری اداروں سمیت عوام کی نمائندگی کے تمام طبقات شامل ہوں۔ سیاسی اور معاشی استحکام ترقی کے لیے ضروری ہے، امن ہی پاکستان کو مضبوط بنا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے مل بیٹھ کر مشترکہ معاہدے کیے جائیں، اس کے بغیر نتائج نہیں نکلیں گے۔ محمد فائق شاہ نے کہا کہ ملکی مفادات میں رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ سیاست، حکومت، انتظامیہ تمام کا فوکس عوام کا اختیار اور انصاف ہونا چاہیے۔ جمہوری اقدار کے مطابق تنقید، روڈ میپ اور حمایت اصل جمہوریت ہے۔ موجودہ حکومت میں صلاحیت نظر نہیں آتی، مشترکہ قیادتی استحکام لا سکتی ہے۔ 7 دہائیوں کی ناکام پالیسیوں، اقدار کی رساکشی اور معاشی اور معاشرتی تقسیم کی نقصانات سے سبق سیکھیں۔ آگے بڑھنا ہے تو عوام کے اختیار اور انصاف دینا ہوگا۔ جمہوریت کو اصل شکل میں لے کر چلنا ہوگا۔ کچلنے، دبانے اور ہلاک بدحالی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عام ترقی پارٹی سیاسی اور معاشرتی استحکام کے لیے سیاسی شعور اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ منشور اور پروگرام کو نافذ کیا جائے، استحکام آئے گا، ترقی ہوگی اور عوام کو اختیار ملے گا۔
خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے نمائندے محمد منشا بٹی کی رپورٹ کے مطابق تحریک منہاج القرآن کی طرف سے استقبال رمضان مبارک کے سلسلہ میں گاؤں لودھراں کلاں میں درس قرآن کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد محمدی مسجد لودھراں میں منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ خصوصی خطاب صاحبزادہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب آف لاہور نے بیان کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک کے فضائل اور قرآن پاک سے محبت کا پیغام دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر منظور احمد بالا صاحب، حاجی محمد یوسف بہتار، چودھری محمد آسم پرنسپل پنجاب کالج پنڈی بٹیاں، علامہ مولانا مدثر حسین قادری صاحب، قاری ریاست علی کوآرڈینیٹر پنجاب، چودھری خضر حیات چدر، نصر اقبال صاحب پرنسپل منہاج القرآن ماڈل اسکول قلعہ مراد بخش، سلمان نذیر چدر، ڈاکٹر ابو بکر جنجوعہ، مہر ابو بکر یاسین ارائیں، ہیڈ ماسٹر منہاج القرآن ماڈل اسکول قلعہ مراد بخش نیو ظفر جنجوعہ نے خصوصی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔